إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف
في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله اور ہر حال میں ہر صورت میں حرام سے بچو، خاص کر وہ کہ جس کا نکاح نہیں ہوا، جو گوارا ہے، یہاں تک کہ تم پر اللہ کا فضل ہو، تمہارے لیے آسانی، رحمت اور برکت بن جائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، دعائیں، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا نہ کوئی مالک تھا، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی مالک ہو سکتا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ میرے انتہائی معزز، قابل قدر سامعین گرامی، موجودہ دور میں انسان کے پاس بہترین وسائل اور اسباب ہونے کے باوجود میرے اور آپ کے معاشرے کا ایک بڑا اہم اور گہرا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے سے، جس پریشانی سے اس کرۂ ارض کا ہر خاندان، ہر مرد و عورت زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اس سے منسلک ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی بے تحاشا نعمتیں ہونے کے باوجود بھی، اللہ احکم الحاکمین کا بہترین فضل اور رحم ہونے کے باوجود بھی، اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے بے تحاشا نوازشیں ہو جانے کے باوجود بھی انسان اپنی زندگی میں کئی ایک مقامات پر یہ بات سوچتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی نعمتیں اور نوازشیں کم ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے تو جتنی زندگی اللہ نے اس کو دی ہے، اس زندگی میں اللہ نے اس کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ساری نعمتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو اس کی ساری زندگی کی ایک رات کی عبادت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک کتاب میں یہ بات بھی درج ہے کہ ایمان والا اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس کو اللہ کی عنایت اور نوازشات پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے یہ اس کی نعمتیں مجھ پر فضل اور کرم ہے، نہ شکری نہیں کرتا، یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے مقابل یہ مومن اور انسان ایک سانس کا بھی حقدار نہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں معاشرے میں، اتنی آسائشیں ہیں معاشرے میں، اتنا اللہ کا فضل اور کرم ہے معاشرے میں، ہر فرد، ہر انسان کے اوپر، ہر خاندان کے اوپر، ہر گھرانے کے اوپر
لیکن ایک بات جو میرے اور آپ کے معاشرے کو، گھرانے کو، خاندان کو کھا گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور اس کچھ بھی نہیں کے پیچھے لگ کر اس معاشرے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے کی بجائے اس سے روگردانی کرنی شروع کر دی۔ شریعت اسلامیہ کو، دین محمدی کو سمجھنے کی بجائے، اس پر عمل کرنے کی بجائے، انسان نے اپنے معاشرے میں ضرورت، مجبوری، شوق اور خواہش، چار چیزوں کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پشت ڈال دیا۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس معاشرے کے اندر وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے مظاہر ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر میرے معاشرے کا آج کا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، وہ شادی کی طرف راغب نہیں ہے۔ اور یہ مجھے اکیلے کا یا منبر و محراب اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پریشانی صرف دینی طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہر اس فرد کے لیے ہے جس کو اللہ حکم الحاکمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے، سب سے بڑی جو پریشانی ہے، وہ ہم نے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم کے اس فرمان کو نظر انداز کیا۔ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1600 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے بابرکت نکاح اس خاتون کی طرف سے ہے کہ جو خاتون معاش کے استعمال میں آسانی پیدا کرتی ہے، جو خاتون خرچے کے استعمال میں آسانی پیدا کرتی ہے، جو خاتون آسائش، خواہشیں اور آئیڈیلزم کے نام کے اوپر اپنی خواہشوں کو اتنا نہیں بڑھاتی کہ اس کے معاش کی وجہ سے اس کا نکاح دور ہو جائے۔ اور یہ سب سے پہلا اسلام کا سبق ہے کہ معاشرے میں اگر تو نکاح آسان اور بہترین ہو سکتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ، مختصر کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ لیکن الا ماشاء اللہ میرے معاشرے کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے چھوٹوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی ناک نہیں رہتی، اس لیے ہم سادگی سے نکاح کے قائل نہیں رہے۔ جب ہم سادگی سے نکاح کے قائل نہیں رہے، اس کا سب سے پہلا جو مظہر میرے معاشرے کو نقصان پہنچا گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر بچے کے ذہن میں ایک بہترین قسم کا ایک آئیڈیل کا سکیچ بن چکا ہے۔ ہر بچہ، ہر خاتون، ہر لڑکی، ہر لڑکا، اس کی خواہش اگر دیکھی جائے آئیڈیلزم کے حساب سے اتنی اونچی ہے کہ اس خواہش کو چھوتے چھوتے انسان کی عمر آدھ جوانی گزر کر آدھ بڑھاپے کے نزدیک پہنچ جاتی ہے۔ پوچھا جائے کس قسم کا لڑکا چاہیے؟ جی بہترین پڑھا ہونا چاہیے، 14 16 18 سال اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اس کا قد کاٹ ٹھیک ہونا چاہیے، مالی استحکام بھی ہونا چاہیے، نوکری کرتا ہے تو بہترین منصب بھی ہونا چاہیے، کاروبار کرتا ہے تو بہترین کاروبار ہونا چاہیے، اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اپنی بیٹی اچھے گھر میں بیانی ہے، کہیں ہم نے اپنی بیٹی کو روڑنا نہیں ہے، ہم نے بہانا نہیں ہے، ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے ہیں تو بیٹی کی شادی ہو پائے۔ اور بیٹی کو ہم نے اعلیٰ تعلیم دلوائی
جتنی زیادہ اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے دنیاوی اداروں میں بھیجا، قرآن اور حدیث سے جتنا دور کیا اتنا ہی اس کے ذہن میں بہترین سکیچ بن گیا۔ اس کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہوتی کہ ماں وہ لڑکا ڈھونڈ رہا جو 5 وقت کا نمازی ہو، ماں وہ لڑکا ڈھونڈ رہا جو نماز خود بھی پڑھے مجھے بھی پڑھائے، ماں وہ لڑکا ڈھونڈ رہا جو پردے کا قائل ہو مجھے بھی کروائے۔ ہاں اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے ماں چاہے جو بھی ہو اس لڑکے کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ میری خواہشیں اور ضرورتیں پوری کر سکے۔ اور ان خواہشوں اور ضرورتوں کو پوری کرنے کے پیچھے اس معاشرے میں آئیڈیلزم کا سب سے بڑا اور پہلا اور آخری نقصان ہوا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو، ہم نے اپنی بہن کو، ہم نے اس معاشرے کی بیٹی کو گھر میں 30 32 40 سال تک گھر میں بٹھائے رکھا، اور بہترین رشتے کے انتظار میں، بہترین آئیڈیلزم کے انتظار میں اس کی کبھی شادی نہیں۔ تھوڑا دور نہ جائیے، نزدیک آئیے۔ انٹرنیشنل اداروں کی ایک رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہر وہ خاتون کہ جو 40 سال سے زیادہ اپنی زندگی گزار چکی ہے اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا نکاح نہیں ہوا، تو اس کی سب سے بڑی اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں، خودکشی کر لوں۔ جوانی ہوتی ہے، تعلیم کا جوبن ہوتا ہے، حسن کا جوبن ہوتا ہے، ہمارے بچوں پر بھی ہوتا ہے، ہماری بچیوں پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے دوشیزگیاں عطا کی ہوتی ہیں، ہم ان جوانیوں کے جوبن کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم کے اندر بڑھاتے ہیں، تعلیم میں بہت آگے لے جاتے ہیں، تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں، معاش میں بہت آگے کر دیتے ہیں، معاش میں بہت آگے ہوتے ہیں، کوئی پراپرٹی گاڑی بنا لو اس کے اندر ہم ان کو بہت آگے کر دیتے ہیں۔ جب شادی بیاہ کی باری آتی ہے، 34 36 سال 37 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، دلہے کو لے کر جایا جاتا ہے، سیلون میں دلہن کو لے کر جایا جاتا ہے، پارلر میں جا کر سب سے پہلی بات کرتے ہیں اس طرح کا تیار کرو کہ دکھنے میں 22 سال کا نوجوان اور 22 سال کی لڑکی لگے، عمر چاہے 36 سال ہے اس کی پرواہ نہیں۔ اور یہی بات سب سے بڑا جو مسئلہ بنا اس معاشرے کا یہی بنا، ہم نے آئیڈیلزم کو پکڑا۔ ہمارے بچوں کے ذہن میں بہترین آئیڈیل ہے، وہ کہتا ہے لڑکی کہاں سے لانی ہے، ابا جی لڑکی وہاں سے لانی ہے، لڑکی والے مجھے گاڑی بھی دیں، میں لڑکی والوں کے گھر جاؤں، میرے آگے پیچھے بھی میں ان کے گھر جاؤں، میرے آگے پیچھے ران پکا کر رکھی جائے، میں ان کے گھر سے جب بھی آؤں مجھے بہترین گھڑی پہنائی جائے، میں جب بھی جاؤں جب بھی آؤں مجھے کوئی تحفہ دیتے رہے، میں جاؤں سسر میری جیب میں 50,000 ڈالتا رہے۔ ابا جی اس طرح کی بیٹی کا گھر ڈھونڈنا ہے، آپ بھی خوش رہیں گے میں بھی خوش رہوں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نکاح کے اندر محبت رکھی ہے، ہم نے محبت کو باہر نکالا، ضرورت اور خواہش کو درمیان میں لایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تحقیق کے مطابق میرے پنجاب کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو روزانہ صرف پنجاب کے اندر عدالتوں کے ذریعے جو طلاقیں ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر 7,000 سے زیادہ، 7,000 سے زیادہ صرف پنجاب کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ وہ طلاقیں ہیں جو عدالتوں میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، جن کا ریکارڈ ہے، جو عدالتوں میں نہیں ہوتی، آپس میں بیٹھ کر جو الگ ہو جاتے ہیں اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا بنا؟ نہ لڑکی دیکھی، نہ لڑکا دیکھا، نہ دین دیکھا، نہ ایمان دیکھا، اگر دیکھا تو مال دیکھا، اگر دیکھا تو اپنا آئیڈیلزم دیکھا، اگر دیکھا تو اپنا سٹینڈرڈ دیکھا، دین اسلام کے کسی بھی سٹینڈرڈ کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جس رشتے سے اللہ نے سب سے زیادہ محبت اور سکون رکھا، آج میرے اس معاشرے کا سب سے زیادہ دکھتی رکھ کا رشتہ یہ بن گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں کی جماعت کے پاس اکٹھے ہوئے، آپ ان کے پاس کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو بیان کیا ہے میرے نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں فراغی عطا کرے تو تمہیں چاہیے چھوٹی عمروں میں اپنے نکاح کر لیا کرو، اور احادیث کو اٹھایا جائے، تفاسیر کو، تاریخ کو اٹھایا جائے۔ آپ کو کسی بھی دینی معاشرے میں، کسی بھی علاقے میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ملے گا کہ جس نے اپنی زندگی کے 25 30 سال 35 سال 40 سال کبارگی میں گزارے ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں
کہ ہمیں اس معاشرے میں اپنی بیٹی کی عزت بہت پیاری ہے۔ ایک حقیقی واقعہ ہے، وہ فیملی گجرانوالہ کی ہے۔ بیٹی ان کی لاہور میں جاتی تھی، دینی تعلیم حاصل کروائی، 18 سال سے 22 سال تک دینی تعلیم دلوائی، ساتھ پڑھایا۔ تھوڑی سی شادی کی بات ہوئی تو والدہ نے کہا ابھی نہیں، ابھی تیرا بھائی رہتا ہے، بھائی کی ابھی شادی ہونی ہے۔ اسی سینیریو میں بچی کو بھیج دیا یونیورسٹی کی تعلیم لینے، لاہور چلی گئی۔ لاہور تعلیم لینے گئی، دینی گھرانے کی بیٹی ہے، دینی گھرانے کی، نمازیں پڑھتی ہے، پردہ حجاب کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تعلیم حاصل کرنے یونیورسٹی گئی۔ اللہ نے ہر انسان میں شہوت کو مسلمہ رکھا ہے۔ تعلیم لینے گئی، کچھ مہینوں کے بعد وہاں محسوس ہوا کہ جو مجھے چاہیے تھا نکاح کی صورت میں نہیں مل رہا۔ یہاں آسانی ہے۔ گھر سے ماں سے بات کی، ماں نے کہا ابھی گھر بنانا ہے، گھر بننے دو، جگہ لے لی ہے، گھر بنا کر سب سے پہلے تمہارا کرنا ہے۔ انہی باتوں میں لڑکی کی عمر 24 سال ہو جاتی ہے، ماں باپ کے حصار سے نکل کے شیطان کے حصار میں آتی ہے۔ جب شیطان کے حصار میں آتی ہے تو شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، وہ اس رستے پر چل پڑتی ہے جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں بلکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کو شیطان قائل کرتا ہے کہ تو خود نکاح جلدی کرنا چاہتی تھی، کر لینا۔ ماں باپ کی غلطی اور رضامندی کے بغیر وہ زنا کا ارتکاب کر لیتی ہے، معاملات سنجیدہ ہو جاتے ہیں، لڑکا منہ پھیر جاتا ہے، تعلیمی ادارہ چھوڑ جاتا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ لڑکی پریشان ہو کر گھر میں آتی ہے، باپ کہتا ہے تو نے میری عزت کو لٹا دیا، ماں کہتی ہے ہم نے تیری عزت کی حفاظت کی، تو نے اس کو بہا دیا۔ بیٹا بھائی کہتا ہے میں معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ اسی کیفیت کے اندر وہ اپنی چھت کے اوپر جاتی ہے، چھت کے اوپر سے چھلانگ نیچے لگا دیتی ہے، سر پر چوٹ لگتی ہے، جان بچ جاتی ہے۔ آج بھی گجرانوالہ کے معروف ایک ادارے کے اندر وہ خاتون خانہ موجود ہے، ان کی عمر 29 سال ہے، لیکن وہ ہر ایک کو یہ کہتی پھرتی ہے کہ میرا قصور کوئی نہیں ہے، ڈاکٹروں نے اس کو پاگل قرار دے دیا ہے، نفسیاتی مریضہ ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کا ایک بہترین حکم تھا اپنے والدین کے آگے رکھا، لیکن والدین نے ضرورتوں کو آگے رکھا۔ ایک دو نہیں، کئی گھرانوں میں جانتا ہوں باپ حیات ہے تب بھی، باپ فوت ہو چکا ہے تب بھی 30 32 34 36 سال تک بہنیں بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں۔ کسی جگہ پر بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، یہ جاب کرتی ہے 40-50 ہزار لائے گی، یہ نہیں کرے گی تو کہاں سے آئے گا؟ کسی باپ سے بات کی جائے، حافظ صاحب رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، ہوا تو بتائیے گا۔ اچھا رشتہ بتانے کی کوشش کی جائے تو بڑا بے دھڑک ہو کر جواب دیتے ہیں آپ نے ہمارے ہم پلہ رشتہ نہیں دکھایا، ہمیں ہم پلہ ملا نہیں اس لیے عمر گزر گئی۔ یہ خاتون تعلیم آئیڈیلزم کے نام کے اوپر، اپنے شوق اور ملازمت کے نام کے اوپر جب 40 سال تک شادی نہیں کرتی، 40 سال کے بعد رشتے نہیں ملتے، تو پھر جب اس کے اندر سے اللہ احکم الحاکمین نے ہر انسان کے جسم کے اندر، اس کے دماغ کے اندر یہ سیلز رکھے ہیں کہ اس کے سیلز کو اس کے جب پکارا جاتا ہے، چھوٹا بچہ کہتا ہے ماں، جب اس کو ماں کی آواز نہیں ملتی، جب اس کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلتا، جب اس کو خیال رکھنے والا کوئی خامند نہیں ملتا، وہ اس معاشرے کی ذہنی مریضہ بن جاتی ہے۔ ذہنی مریضہ بن جانے کے بعد یا خودکشی کر لیتی ہے یا حرام کاری کے رستے پر چل جاتی ہے، لیکن میرے معاشرے میں پہلے نکاح کی طرف نہیں آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جوان اولاد کے ساتھ والدین کی سب سے بڑی اور اہم نیکی ہے کہ ان کا بھرپور جوانی اور نوجوانی میں شادی کر دی جائے۔ اس کی مثال یوں لیجیے، آپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، چاہت ہے، بچوں سے بچیوں سے، آپ اپنے بیٹے کو کبھی بھی کسی بھی حال میں پتہ ہو کہ باہر شیر ہے، اس کے سامنے چھوڑ کے آئیں گے کہ جاؤ مقابلہ کرو اور اندر آ جاؤ؟ چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے سامنے شیر ہے، اس کو چیر پھاڑ دے گا، یہ میرے ہاتھوں ہی قتل ہو جائے گا، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ یہی آج میرے معاشرے کے اندر ہماری دہلیز سے باہر یہ میرا معاشرہ فواحش کے نام پر شیر بنا پھرا ہے۔
ہم نے عزتیں محفوظ کرنے کے لیے بڑی بڑی عمر تک اپنے بچوں کو گھروں میں رکھ لیا، اپنی بیٹیوں کو گھروں میں رکھ لیا، کوئی بات نہیں، اچھا رشتہ مل جائے گا تو کر ڈالیں گے۔ اسی امید اور آس کے اندر ہم نے دیکھا، ہمیں معلوم ہی نہ ہوا ہمارا معاشرہ اس معاشرے کے شیر کے فحش کے اندر پھنس چکا ہے اور کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ بلکہ یہاں تک کہ نکاح کرنا تو ایک درست عمل ہے، نبی کریم کا محبوب عمل ہے، اللہ کو محبوب عمل ہے۔ اللہ نے دنیا میں پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا بنایا تھا، لیکن کئی دیندار گھرانوں کا بھی ایسا ماحول نہیں کہ بچہ اعلان کر کے، بچہ اونچی آواز سے اپنے والدین سے یا اپنے بڑوں کے سامنے یہ بات رکھ سکے، جی میں اب اس عمر کو پہنچ گیا ہوں، میری شادی کر دی جائے، میرا نکاح کر دیا جائے۔ بات درست کرتا ہے، نبی کریم کا فرمان کہتا ہے، لیکن ماننے والے نہیں مانتے، اس کو آگے سے جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، چپ کروا دے، ہمیں زیادہ پتہ ہے، تجھے نہیں پتہ۔ اللہ نے انسانی جسم کے خلیات کے اندر یہ جو شہوت رکھی ہے، یاد رکھیے گا اس کے کنٹرول کا اللہ نے ایک ہی طریقہ رکھا ہے کہ انسان نکاح کے بندھن میں بنتا ہے۔ یہ باپ کے غصے کے آگے بھی کنٹرول نہیں، یہ ماں کی ڈانٹ کے آگے بھی کنٹرول نہیں، یہ میری آپ کی خواہشات کے بھی آگے کنٹرول نہیں۔ ہم نے خواہشات کو آگے رکھا، جو انسان کی نفسانی ضرورت تھی، خواہشات کی ضرورت تھی، ہم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ لیٹ عمر میں شادی کی جاتی ہے، لیٹ عمر میں شادی کرنے کے بعد اولاد کے حوالے سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ باپ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی ابھی تو عمر ہی صرف 15 سال ہے، 16 سال ہے، 17 سال ہے، اسی عمر میں چلا جاتا ہے، خود بھی لیٹ شادی کرتا ہے، اولاد کو آزمائش میں مبتلا کر جاتا ہے، اولاد بھی ساری زندگی اسی آزمائش میں رہتی ہے۔ جی لیٹ شادی کیوں کی جی؟ کچھ بھی پاس نہیں تھا، والد گرامی گئے، ان کا قرضہ اتارنا تھا، قرضہ اتارتے اتارتے یہ نوبت آ گئی ہے، اسی وجہ سے آج ہم بھی جلدی شادی نہیں کر پائے۔ دیکھنا ہو تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیے، سیدنا جابر کو دیکھیے، اللہ اکبر، ان کی اپنی اپنی عمر 40 سال ہے اور 22 سال کے نوجوان بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے، ایک صحابی رسول کو اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تیری عمر میں تیری اولاد میں برکت فرمائے۔ ان کو زیادہ عمر نہیں ملی، 60 سال سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن فوت ہونے سے پہلے بھی ان کی آل اولاد کے اندر ان کے بیٹے بیٹیوں کی تیسری اولاد تک انہوں نے 100 کے قریب اپنی اولاد کے بچوں کو دیکھا تھا۔ لیکن اس وقت کسی نے نبی کریم کو یہ نہیں تھا کہا، اللہ کے رسول ہمیں ان پڑھ نہیں چاہیے، اللہ کے رسول ہمیں وہ چاہیے جس کی طرف سے 100 اونٹ آئیں، ہمیں وہ چاہیے جس کی طرف سے 1000 دینار آئیں، ہمیں وہ چاہیے جس کی طرف سے 7 زمین آئے، جو خود بھی پلے اور ہمیں بھی پالے۔ ڈیمانڈ ہوتی ہے میرے معاشرے کی، بچے کو ہم نے اس گھر میں دینا ہے جہاں پر بچہ خود بھی پلے اور وہ ہمارے بچے کو بھی پالے۔ جی یہ بیٹا آپ کا ہے، چاہے بیٹا آپ کا ہے، لیکن داماد بنا کر آپ کے متھے لگا دیا ہے، خود اپنی بیٹی کی بھی پرورش کریں، بیٹے کو بھی پالے۔ وہ بیٹی کی پرورش کے اوپر 20-25 سال میں اتنا نہیں لگتا جتنا جس کو دماد نما بیٹا بنایا ہوتا ہے وہ 5-7 سال میں لگا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین اسلام کو پریورٹی نہیں دی، ہم نے نبی امہات المومنین کی سایہ مبارکہ اس حدیث کو بھول دیا۔ انہوں نے کہا بہترین خاتون ہے، بہترین لڑکی ہے، عمر کے جس بھی حصے میں ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے ماں ہے، جس بھی روپ میں ہے، سب سے بہترین اور سب سے بابرکت وہ ہے کہ جو معاش کے معاملات میں، خرچے کے معاملات میں آسانی پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر یہاں کسی کا کہا جائے نا حضرت صاحب اس معاملے کو ایسے کر لیں، تو کہتے ہیں جی بیٹا نہیں مانتا، بیٹی نہیں مانتی، بیٹے بیٹی کو منا لیا جائے، اس کی ماں نہیں مانتی، ماں کو منا لیا جائے، اس کا باپ نہیں مانتا، سب چاروں کو اکٹھا بٹھا لیں تو 5 ہی بات نکل لیجیے، ہمارے وڈ وڈیرے نہیں مانتے۔ اور اللہ کی قسم ہے یہ جو ہم بات کرتے ہیں ہمارے وڈ وڈیرے نہیں مانتے، یہ اتنی سخت بات ہے، یہی بات ہے جس بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا ملازم نے نبی کریم کو اور انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کو یہی تبلیغ دی گئی، ہر نبی کو آگے سے سوال کرنے والے کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے اس بات کو بدل دیا ہے، جی ہمارے وڈ وڈیرے نہیں مانتے، اکو ایک چاچا ہے، اکو ایک تایا ہے، اکو ایک ماما، اکو ایک نانا،
وہی گل نہیں چھڑنی. یہ وہی بات ہے جو انبیاء کرام کو آگے سے ملتی تھی، جس کو ہم نے اپنایا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارا اللہ پر اعتماد اور یقین کم ہوا. ہم نے معاملات کو اللہ کے اعتماد اور یقین سے آگے لے آئے، اپنی کوششوں کے اوپر لے آئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا دنیا میں نیک کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کی برکت نہیں ملتی ہے. ہم کروڑوں کی مساجد بناتے ہیں، کروڑوں کے مدارس بناتے ہیں، بڑی بڑی اچھی مسجدیں بناتے ہیں، 2-2 3-3 منزلہ مساجد ہوتی ہیں، بیسمنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے مسجد اور مدرسے کو صرف اور صرف ایک کام کے لیے استعمال کیا ہے. وہ آئیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، درس سنیں، چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد کا حال دیکھیں. سب سے بہترین سپریم کونسل اگر کوئی ہوتی تھی وہ مسجد ہوتی تھی. کسی کی پریشانی ہے مسجد میں حل ہونی، کسی کے لیے آسانی ہے مسجد میں حل ہونی، کوئی معاملہ بن گیا ہے مسجد میں حل ہونا، کوئی جنگ کا میدان معاملہ ہے مسجد میں حل ہونا، کوئی عام رفاہ عامہ کا معاملہ ہے وہ مسجد میں حل ہونا، کسی باغ کی تقسیم ہونی ہے وہ مسجد میں حل ہونا، کسی کا ولیمہ ہے وہ مسجد میں ہونا. لیکن اگر آج ہم نے اپنی مسجد کو اس طریقہ استعمال ہی نہیں کیا جس طرح نبی کریم نے خود کیا ہے. یہ بہترین مساجد ہیں، انہی مساجد میں نکاح ہونا چاہیے، انہی مساجد میں ولیمہ ہونا چاہیے. جب انسان مسجدوں میں یہ کام کرتا ہے انسان خرافات سے بچ جاتا ہے. لیکن ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جی میری بیٹی نہیں مانتی. بیٹے سے پوچھ رہے کیوں؟ جی اب صاحب ایک ایک شادی کرنی ہے، ایک خوشی ہے. اب صاحب اس شادی اور خوشی کے لیے لازمی سی بات ہے، یہ بس ایک خوشی ہے، اس کے لیے ایسا کر لیں. ہم نے اسے ایک خوشی کے لیے، ہم نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اللہ کے احکامات کو ڈیگریڈ کیا. اس دنیا میں بیٹی کے گھر سے مال لینے کے لیے نبی کریم کی تعلیمات کو ڈیگریڈ کیا. ہم نے اپنی بیٹی اور سکون کی راحت اور آسائش کے لیے ہر قسم کے دنیا کے کام کر لیے، اللہ کے ہر احکام کو ڈیگریڈ کیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہترین گھرانے ہوتے ہیں، سالوں سالوں گزر جاتے ہیں، اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ سکون نہیں آتا. وہ سکون کہاں سے آنا تھا؟ وہ سکون وہاں سے آنا تھا جس نکاح کے اندر انسان دین کو دیکھتا ہے، اسلام کو دیکھتا ہے، نیکیوں کو دیکھتا ہے، بھلائیوں کو دیکھتا ہے. جہاں پر یہ دیکھی جاتی ہیں وہاں پر نکاح پرسکون ہوتا ہے. جہاں یہ نہ دیکھا جاتا ہو وہاں 25 30 35 40 سال تک انتظار کیا جاتا ہے. کوئی بہترین پارٹی آئے جو میرے بیٹے کا مل لگائے کتنے پیسے دے گی، کوئی بہترین پارٹی آئے جو میری بیٹی کا مل لگائے کتنے مال دے گی. جب تک ہماری یہ تجارت چلتی ہے ہم تب اپنے بچوں کو بیاتے ہیں. اللہ نے یہ عظیم ترین نعمتیں دی ہیں، یہ معاشرے میں فحاشی کے شیر کے منہ میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے تجارت کے لیے نہیں دی ہیں، یہ اللہ نے آسائش اور آسانی کے لیے دی ہیں. ان سے جتنی آسائش اور آسانی برکت کے نکاح اور آسان برکت کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. احباب گرامی قدر، اس معاشرے کا یہ نوشتہ دیوار ہے کہ 18 20 22 سال کا نوجوان بھی فحش میں مبتلا ہے، چاہے وہ آنکھ کا ہو، چاہے وہ کان کا ہے، چاہے وہ زبان کا ہے، چاہے وہ ہاتھ کا ہے، اور چاہے وہ انسان زنا کر رہا ہے جس بھی کیفیت میں. اگر نکاح سے پہلے کر رہا ہے تو اس کا سب سے اہم اور بہترین جو موجب ہے میرے معاشرے کا کہ ہم نے اولاد کی جلد شادیوں کی کوشش نہیں کی ہے. اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کے ہر آئیڈیلزم سے نکل کر دین اسلام کو بہترین آئیڈیل بناتے ہوئے اپنے بچوں کی جلد اور بہترین آسان نکاح کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا معاشرہ بیٹوں کے اوپر بڑی گفتگو کرتا ہے. ہم عزت محفوظ کے نام کے اوپر بیٹی کو 25 سال 28 سال 30 32 34 36 سال تک گھروں میں رکھ دیتے ہیں. یہ درست عمل نہیں ہے.
جس گھرانے میں ایسا ہو اس گھرانے کو جا کر سمجھانا چاہیے اور وہاں پر عورت کی جلد شادی کی کوشش کرنا چاہیے۔ عورت کی عزت محفوظ یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر میں 36 سال تک باندھ دیا جائے۔ سب سے بہترین عزت ہے عورت کی کہ اس کا جلد اور آسان نکاح کیا جائے۔ ہم معاشرے میں کسی دوست احباب کو قرض دیتے ہیں نا، جب مثال سے چلیے قرض دیتے ہیں، وقت طے ہو جاتا ہے کہ یہ 6 مہینے سال بعد واپس کرنا ہے۔ وہ جب سال بعد واپس کرنے آتا ہے، ہمارے پاس ابھی آسائش ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار آپ ابھی اپنا کام کرو پھر لے لیں گے۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے نا جی، آسائش ہو بندہ کہتا پھر لے لیں گے، کہتا جی ٹھیک ہے۔ وہ جب ہمیں کوئی 6 مہینے سال 2 سال بعد پھر ضرورت پڑتی ہے جی وہ پیسے، وہ کہتے جی میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اس کو ڈیل دی تو اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، ڈیل دی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور یہی اسلامی احکامات ہیں۔ ہم تھوڑا سا 1-2 سال کے لیے آسانی پیدا کرنے کے پیچھے نکلتے ہیں 20-22 سال میں، تو وہ جا کر بریک ہماری 30 سال کی عمر میں جا کر لگتی ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کے اوپر غور کرے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے معاشرے میں آسانی فرمائے۔ ہمارے جو نمازی صاحبان بیمار ہیں دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو فوت شدگان ہیں اللہ ان کی قبروں کو رحمت میں بنائے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما، اللہ کریم غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ میرے مالک جس طرح کا آپ کو پسند ہے میرے مالک ہمیں اس طرح کا بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقربا کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو فوت شدہ ہیں جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جن کے والدین ہیں اولادوں کو ان کا بہترین خدمت گزار بنا۔ اللہ میرے اساتذہ کے حال پر رحم فرما، انہیں صحت اور عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کے حال پر رحم اور عافیت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کے لیے آسان رشتے نزدیک فرما۔ اللہ ہر قسم کے فواحش سے محفوظ فرما، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما، اللہ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے محفوظ فرما، اللہ لوگوں کی بد نظریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے دل کو ہر قسم کے حسد کی بغض سے پاک فرما دے۔ اللہ رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، میرے مالک رزق حرام سے کوسوں دور لے جائیے۔ اللہ ہمارے گھروں کو بہترین محبت اور امن کا گہوارہ بنا، اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے لیے سکون والا بنا، اللہ اس معاشرے کے خاوندوں کو اپنی بیویوں کا خدمت گزار بہترین خیال رکھنے والا بنا۔ میرے مالک ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما، ہماری سرزمین کو بہترین بنا، اللہ ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما، اللہ ہر قسم کے ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ میرے مالک جو مانگ سکے ہیں عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے آپ جانتے ہیں، اللہ اس کو بھی ہمارے نزدیک فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔